محترم ناظرین السلام علیکم۔ کوہ مروہ کے کسی بھی دروازے سے آپ باہر آئیں گے تو سامنے نمازیوں کا ایک بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے، اور یہیں وہ گھر مبارک آپ کو نظر آئے گا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی، اور کھیتوں اور سرسبز و شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں سے بھر گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آئیں اور خوب بارش ہوئی، اور اس سال اتنا زیادہ انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کا سال قرار دیا، اور عیسائی اپنی کتاب میں جس نبی کا پڑھتے آئے تھے انہیں احساس ہو گیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 7 سال کا تھا کہ میں نے ایک یہودی کو بلند جگہ پر کھڑے دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، احمد کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی تاریخ میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی ولادت کا وقت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جو پوری دنیا میں پھیل گیا، اور وہ نور اتنا روشن تھا جس سے اماں آمنہ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو نہلائے ہوئے تھے، اور ماں کے پیٹ سے ہی آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور آپ ختنہ شدہ تھے۔ جب آپ کی دائی حضرت اماں شفا بنت اسد نے آپ کو ماں کے پہلو میں رکھا اور دور ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو اس وقت 5 یا 10 منٹ ہوئے تھے، مگر آپ نے زور لگایا اور سجدے کی حالت میں ہو گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی نماز کا پیغام دے دیا، اور پھر جب آپ اٹھے اور ہاتھ اوپر کر کے انگلی کو اوپر کیا تو ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ جب آپ کو اماں آمنہ رضی اللہ عنہا نے اٹھایا تو اچانک گھر کی چھت پھٹی اور اوپر بادل نمودار ہوا، اور پورے کمرے میں ایک دھند سی پھیل گئی، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے، اور آواز آئی، اس بچے کو پوری دنیا میں پھراؤ اور سب کو بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان کے پیچھے نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق، شیس کی معرفت، نوح کی بہادری، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی قربانی، صالح کی فساد، لوط کی حکمت، اسحاق کی رضا، یعقوب کی بشارت، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ کا جاہ و جلال، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، ایوب کا دل، داؤد کی میٹھی زبان، یحییٰ کی پاک دامنی، یونس کی اطاعت، عیسیٰ کا زہد۔ تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو ان میں تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے میں ڈال دو۔ محترم ناظرین، وقت گزرتا گیا، بعد میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے
آپ کی ولادت گاہ والی جگہ پر مسجد بنوائی تھی، اور اب سعودی حکومت نے اس جگہ لائبریری بنائی ہے جس کا نام ہے مکتبہ مکۃ المکرمہ۔